وقت کم ہے، کام بڑا ہے، اس لیے بہت مختصر وقت میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے کہہ کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اگر میں 2-3 باتیں بھی نہ کہوں تو قوم کی خدمت کرنے والوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اصل میں ہماری قوم میں ایک بڑا مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ جو خدمت کرتے ہیں ان کو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی خدمت نہیں کرتے تو ان کے پیچھے برا بھلا بولنے والے بہت زیادہ ہیں، اور ہر انسان کی فطرت ہے جب اسے حوصلہ ملتا ہے، لوگوں کی طرف سے دعا ملتی ہے تو وہ انسان آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال اس موقع پر میں سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں ہمارے جناب پہلوان فاروق پاشا صاحب کی خبر پر، جن کی تربیت تھی کہ آج عمران پاشا اتنے لائق بنے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے عارف دایا کی خدمت اور ان کی تربیت نہیں ہے، لیکن میں جو جانتا ہوں یہ جانتا ہوں کہ ہمارے فاروق پاشا صاحب نے، مرحوم نے، ہمارے عمران بھائی کو اپنے داماد نہیں اپنا بچہ سمجھ کر کے انہوں نے پالا بھی، اور یہاں تک انہوں نے عقل بھی سکھائی، بڑے چھوٹوں کا ادب بھی سکھایا، علماء کی قدر سکھائی، غریبوں کا درد انہوں نے ان کے دل میں ڈالا ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ایسے ان کے بھائی کو بھی ان کے خاندان میں ایسے ہی اور اللہ تعالی ہمدرد پیدا کرا۔ جیسا کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ امتیاز بھائی نے، بلکہ امتیاز بھیا کہتا ہوں میں، ہمارے امتیاز بھیا ابھی ایک بات بولے کہ ہمارے علاقے میں چاہے وہ ہمارا پادری پورا کا ہو، چاہے وہ چمراس پیٹ کا کی کانسیسی کیوں نہ ہو، نوجوانوں کے اندر ایک جو بری عادت پڑی ہوئی ہے گانجے کی، اسی طرح نشے کی، اس پر توجہ دلانے کی امتیاز بھیا نے جو ٹیبلٹس کی توجہ دلائی ہے۔ تقریباً 4 مہینے پہلے عمران بھائی کے مجھے 3 فون آئے، ایک دن چھوڑ کر، میں بھی مصروف تھا، میں پہنچ نہیں سکا۔ بعد میں جمعے کے دن یہاں سے گزر رہا تھا تو جو پولیس والا اس طریقے سے ہاتھ دلا کر بازو کھڑا دیتا ہے، اسی طرح مجھے عمران بھائی نے بازو ڈال دیا۔ میں نے پوچھا عمران بھائی بہت پریشان ہے، کیا بات ہے؟ عمران بھائی نے کہا حضرت 3 دن سے آپ سے رابطہ کر رہا ہوں، آپ مجھے نہیں مل رہے، چلو آفس میں مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ شاید ان کی فیملی کے بارے میں کچھ بات کرنا ہے، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ جیسے ہی میں اور عمران بھائی آفس میں بیٹھے تو سب سے پہلے ہمارے عمران بھائی کی زبان سے یہ بات نکلی کہ حضرت آج ہمارے نوجوان بہت بگڑتے چلے جا رہے ہیں، نشے کے عادی بن گئے ہیں، ان کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا ہے۔ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ، کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو جہیز کی لعنت ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے مشورہ کیا تھا، لیکن حالات کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہو گئے۔ بہرحال امتیاز بھیا اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کارپوریٹر عمران پاشا صاحب کی پہلے ہی سے الحمدللہ اس بات کی طرف توجہ ہے کہ ہمارے علاقے کے نوجوانوں کی صحت مل جائے، اور بلکہ ہمارے نوجوانوں کی صحت طاقت اچھے کاموں میں استعمال ہو جائے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے شہر بنگور اس سے باہر بھی جانا پڑتا ہے، دینی کاموں کی وجہ سے، کچھ مشوروں کی وجہ سے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں جب بھی جہاں بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمارے علماء مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے لوگ بہت خوش نصیب ہیں، آپ کے علاقے کے لوگ بہت خوش نصیب ہیں، علماء بھی خوش نصیب ہیں۔ میں جان بوجھ کر پوچھتا ہوں کہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ تمہارے جو کارپوریٹر عمران پاشا صاحب ہے وہ الحمدللہ تمہارے علاقے کے ہر انسان کی اور علماء کی پوری تحفظ بھی کرتے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسی جگہ سے جب لاک ڈاؤن ہوا ہمارے علماء کرام پریشان تھے، بلکہ پوری قوم پریشان تھی۔ علماء کی تنخواہ کیا دیتے ہیں آپ لوگ؟ 10,000 12,000 15,000 اتنا پر ختم ہو جاتا ہے علماء کی تنخواہ، ائمہ کی، مؤذنین کی۔ ایسے موقع پر میرے ہمدرد عزیز لیڈر ہم سب کے، بلکہ عمران پاشا نے کہا حضرت ایسے تو سب لوگ پریشان ہیں، علماء اگر پریشان ہو جائے تو قوم کہاں جائے گی؟ ان کو تعلیم کون دیں گے؟ تربیت کون دیں گے؟ ان کی نماز کون پڑھائیں گے؟ ان کے بچوں کو تعلیم کون دیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے اوپر جو حق ہے وہ عالم دین کا حق ہے، امام کا حق ہے۔ تو آپ طے کریں کہ انشاءاللہ میں سب علماء کو بلا کر کے راشن کے ساتھ تقریباً 4 سے 5 ہزار روپے انہوں نے دیا۔ تقریباً یہ سلسلہ 3 سال سے ہمارا چل رہا ہے۔ ابھی رمضان میں 25ویں روزے کو بھی الحمدللہ علماء کرام کے لیے راشن کا انتظام کیا تھا۔ دیکھیے پیسہ جو ہے نا وہ خرچ کرنے سے ختم ہوتا ہے، پیسہ خرچ کرنے سے ختم ہوتا ہے۔ کیا پیسہ خرچ کرنے سے وہ پیسہ بڑھتا ہے کیا؟
लाख रुपए यहाँ है, ठीक है, आपको दे देंगे तो क्या 10 लाख रुपए यहाँ बाकी हो जाएंगे? नहीं, वो तो चले जाएंगे। तो इमरान भाई भी जो खर्च कर रहे हैं, जो कौम पर लुटा रहे हैं, उनके लिए भी हालात है, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनका भी खानदान है। मुझे सैयद भाई ने कहा कि इस मरतबा उलमा के लिए राशन का इंतजाम है, पैसों का इंतजाम नहीं। अगर इमरान भाई को मेरी बात बुरी लगे, माफी चाहता हूँ, लेकिन आखिर में इमरान भाई की मैं अखलाक की मैं तारीफ करना चाहता हूँ। इमरान लियाकत भाई जैसे मुझे कहे कि इस मरतबा सिर्फ राशन का इंतजाम है, पैसों का नहीं। मैंने कहा कि तुम्हारे काउंसलर को, तुम्हारे इमरान भैया को डिलीवरी के लिए 50,000 देना आता है, कोई गैस के लिए आ जाए तो उसको 25,000 देना आता है, लाखों के रुपए खर्च कर रहे हैं। आलिम दिन को देने के लिए पैसा नहीं है क्या आपके इमरान भैया के पास? तो लियाकत भाई ने कहा नहीं, मैं भैया को बात करता हूं। कितने बजे? 12:30 की बात है, 2:30 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू होना है। 12:30 तक उलमा के लिए हदिये का कोई इंतजाम नहीं था। जैसे ही मैंने सैयद भाई को तंबीह की, सैयद भाई ने इमरान भाई से, भैया से बात किया, उन्होंने अपनी बीवी से बात की। एक बात याद रखो कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो बीवी है उसका एक खास अमाउंट है जो उलमा के लिए वो खर्च करते हैं। उलमा के लिए जो पैसा आता है वो इनके जेब से नहीं, इनकी बीवी देती है। अल्लाह उनकी बीवी को जज़ाए खैर दे, उनके बच्चों में, उनके खानदान में सुकून दे, उलमा को, दीन के दाइयों को अल्लाह पैदा करे। तो जैसा ही उन्होंने अपनी बीवी से इस बारे में डिस्कशन की तो उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह उलमा के लिए मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। 2:30 बजे अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए पैसों का इंतजाम हुआ, सबके लिए पैसों का इंतजाम हो गया 2:30 बजे तक। जब मैं स्टेज पर आया तो सैयद भाई ने कहा आपकी कोशिश कामयाब होगी। मैंने कहा मेरी कोशिश नहीं, इमरान भैया की अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी, उनका बेड़ा पार हो गया। मेरा क्या है? बहरहाल ये सिफात है हमारे इमरान पाशा साहब के, जो बाकी इलाके के लोगों को शायद रश्क से देखना पड़ता है। हम सब खुश नसीब हैं, अल्लाह से डरकर कह रहा हूँ, मुझे कोई इनसे ज़ाती मफाद नहीं है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन कर कह रहा हूँ, हम वाक़ई खुश नसीब हैं, हमें ऐसा काउंसलर मिला है, हमें ऐसा कॉर्पोरेटर मिला है, ऐसा दीन का खादी मिला है। तो ऐसे में हमारा हक बनता है कि इस इंसान को और आगे लेकर जाए, इज्जत में भी लेकर जाए, अल्लाह से दुआ भी करें कि जहां उम्मीदवार बनकर जहां भी खड़े हो, हम सब का हक बनता है हम उनके लिए वोट दें और इनकी कामयाबी के लिए दुआ भी करें, मेहनत भी करें। बहरहाल अभी जैसा ही मुझे इमरान भाई कल फोन कर बताया कि 2 बजे प्रोग्राम है, आखिरी बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। इमरान भाई बताया कि 2 बजे कल प्रोग्राम है, तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह हाजिर हो जाता हूँ। उसके फौरन बाद एक और सियासी लीडर का मुझे फोन आया किसी मसले से। मैंने कहा कि भाई हमारे इमरान भाई ने एक काम किया है कि तकरीबन 350-400 ऑटो ड्राइवरों को राशन का भी इंतजाम किया है, हदिये का भी इंतजाम किया है। तो उन्होंने कहा कि इमरान के 2 काम अच्छे हैं, एक तो अल्लाह की तरफ से, दूसरा उसकी तरफ से। मैंने कहा क्या? अल्लाह ने इमरान को दौलत अच्छी दी है, अल्लाह ने इमरान को दौलत अच्छी दी है, लेकिन इमरान की खास बात यह है कि अल्लाह ने इमरान को दिल उससे अच्छा दिया। तो मैंने कहा आप भी थोड़ा दौलत कमाने में कोशिश कीजिए, आपसे भी कौम का भला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब अभी मेरा कोई टारगेट नहीं है। उन्होंने क्या कहा? अभी मेरे पास कोई टारगेट नहीं है। मैंने कहा कि खिदमत करो, खुद आवाम तुम्हें टारगेट दे देगी। टारगेट बना करके काम नहीं करना, करना काम है लोगों को, कौम को काम करना है। तब तो देखेंगे भाई हमारा इमरान हमें हमारा हर तरह से उलमा का ख्याल कर रहा है, ऑटो ड्राइवरों का ख्याल है, स्कूल में पढ़ाने वालों का ख्याल कर रहा है। तो इंशाअल्लाह आज हम इमरान को कॉर्पोरेटर की हालत में देखें। हमारी दुआ है, हमारी कोशिश है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहे, अल्लाह चाहे तो जरूर हमारा इमरान पाशा मेरे भी बन सकता है। देखिए रुकावट सिवाय अल्लाह के कोई डाल नहीं सकता, सबसे बड़ा अल्लाह है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। हमारा ईमान है, चाहे 1000 हमले हो जाए, लेकिन हमें अल्लाह पर यकीन करके काम करना चाहिए। और एक बात मानने की जो सिफत है, अच्छा इनके बारे में यह भी एक बात मशहूर है कि हमारे इमरान के पास मानने की सिफत है। हम जो भी राय देते हैं, मुनीर चाचा बैठे हैं और इम्तियाज भैया भी है, जब भी हम लोग इमरान से जो भी मशवरा करते हैं, इमरान भाई से क्यों करते मालूम है? अगर वो हमसे पूछे ना भी पूछे, हम मशवरा देते हैं ऊपर चढ़ करके, बढ़ करके। क्यों? मानने की सिफत है। अभी जो खलीफ में सियासी एतबार से जो जंग हुई है, ज़बानी जंग हुई है, देखिए ज़बान अल्लाह ने दी है, ज़बान अल्लाह ने दी है। अगर कोई आदमी मेरे खिलाफ कहता है तो उसके खिलाफ बोलना मुझे कितनी देर है? आप क्या अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप गूंगे हैं?
کیا اللہ نے زبان دی ہے، چاہے تو اس سے خطرناک الفاظ آپ کی زبان سے نکل سکتے ہیں، لیکن ہمیں کسی کو ٹارگٹ نہیں بنانا ہے، ہمیں ایمان اللہ پر رکھنا ہے۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ جو پیش آیا ہے، یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ زمانہ نبوت سے ایسا آتا ہے، جو انسان کام کرتا ہے، جو انسان خدمت خلق کرتا ہے، جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، اس پر حالات بھی آتے ہیں، اس پر پریشانیاں بھی آتی ہیں، اس پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، اس کو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں۔ بھائی اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو میرا اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سے زیادہ کون محبوب ہے دنیا اور آخرت میں اللہ کے نزدیک؟ لیکن آپ کو لوگوں نے گالیاں نہیں دی، آپ کو لوگوں نے بدعا نہیں کی، آپ کو لوگوں نے برا بھلا نہیں کہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کا خاموشی سے اپنی محنت سے کام کیا، اپنی محنت جاری رکھی۔ جنہوں نے گالیاں دی تھی وہ خود آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیے۔ آپ نے کبھی ان کو کھڑے ہو کر کے ان سے مباحثہ نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ تم مجھے کیوں گالی دیتے ہو۔ ہمیشہ جب بوڑھی عورت کچرا ڈالتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک کو نیچے تک کر چلے جاتے، گالیاں دیتے، گالیاں کانوں میں پڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے اللہ کو خبراتے ہوئے چلے جاتے۔ ایک وقت وہ آیا، وہی بوڑھی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اتھر پر کچرا ڈالتی تھی، وہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت ہو کر کے اسلام میں داخل ہو گئی۔ کون تھے؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر اللہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے نکل چکے تھے تلوار لے کر۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہی عمر قتل کے ارادے سے نکلے تھے، جب آتے ہیں تو ایمان کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ تو عمران بھائی پہلے سے میری اور ہمارے منیر چاچا ٹیم کی پوری ٹیم کی، امتیاز بھیا، الفرقان پوری ٹیم کی آپ کے ساتھ سپورٹ ہے، اور ہماری کبھی بھی آپ کی یہی نصیحت ہے اور گزارش ہے کہ آپ لوگوں سے نہ گھبرائیں، آپ کام جاری رکھیں۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ لوگ خود آپ کو ٹارگٹ دے کر کے آپ کو بڑے مقام پر پہنچائیں گے۔